مولانا محمد آصف مرتضائی، یہ موقوف علیہ تک انہوں نے تکمیل کی اور بعد میں دورہ حدیث کیا۔ مولانا محمد وقار مرتضائی، مولانا ساغر علی مرتضائی، مولانا عروہ سلیم مرتضائی، مولانا محمد عثمان مرتضائی، مولانا غلام مصطفیٰ مرتضائی، مولانا محمد ارشد علی مرتضائی، مولانا شیر علی مرتضائی، مولانا محمد امتیاز مرتضائی، مولانا زمانس علی مرتضائی، مولانا محمد احسان علی مرتضائی، تشریف لائیں۔ مولانا اعظم علی مرتضائی، مولانا آذان علی مرتضائی، مولانا علی رضا مرتضائی، مولانا زاہد زمان مرتضائی، مولانا یاسر علی مرتضائی، مولانا محمد عثمان مرتضائی، اور مولانا زین علی سیفی، مولانا محمد نعمان سیفی، تشریف لائیں اور دستار فضیلت حاصل کریں گے۔ مولانا امیر حمزہ مرتضائی، مولانا عثمان علی مرتضائی، مولانا مدثر حسین مرتضائی، یہ 64 فضلاء ہیں جن کی دستار بندی ہوئی ہے۔ اب اعزازی 3 علماء کی دستار بندی ہے۔ مولانا فیض الرسول نقشبندی، علی رضا مرتضائی، مولانا کلیم اللہ مرتضائی، مولانا سلمان مرتضائی، مولانا سمر عباس مرتضائی، مولانا محمد نوید مرتضائی، مولانا جمیل احمد مرتضائی، مولانا محمد ابو بکر مرتضائی، مولانا محمد افضال مرتضائی، مولانا شاہ زیب مرتضائی، مولانا قاری شیر محمد نقشبندی، مولانا محمد فاروق عمر فاروق مرتضائی، مولانا فیاض احمد مرتضائی، مولانا محمد عرفان مرتضائی، مولانا شاہد اقبال مرتضائی، مولانا اسد علی مرتضائی، مولانا ساجد علی مرتضائی، مولانا امیر حمزہ مرتضائی، مولانا محمد توقیر مرتضائی، اور مولانا فلک شیر مرتضائی۔ یہ 64 علماء ہوئے، اور اعزازی دستار کے لیے 3 علماء ہیں، مولانا فیض الرسول نقشبندی، مولانا رضوان عطاری، اور مولانا ساجد علی مرتضائی۔ اور مفتی محمد امین صاحب موڑ کھنڈا سے، وہ بھی تشریف لائیں گے۔ جی ہوگی، مکمل ہوگی دوسری۔ شعبہ
حفظ کی دستار بندی شروع ہوتی ہے تو حفاظ کرام کے نام بولے جا رہے ہیں، جلدی سے تشریف لانا ہے۔ حافظ ظہور احمد مرتضائی، حافظ شکیل احمد مرتضائی، حافظ مستفید احمد مرتضائی، حافظ محمد وقاص مرتضائی، حافظ علی رضا مرتضائی، حافظ محمد عدیل مرتضائی، حافظ امیر حمزہ مرتضائی، حافظ محمد عبد الرؤوف مرتضائی، حافظ محمد ظاہر مرتضائی، حافظ محمد عامر سعید مرتضائی۔ جلدی سے آتے جائیں۔ مولانا غلام مصطفیٰ نظامی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی دستار بندی میں شامل ہو جائیں، تشریف لے آئیں۔ حافظ محمد زاہد مرتضائی، حافظ محمد عامر سعید مرتضائی، حافظ محمد شفیق مرتضائی، حافظ غلام مصطفیٰ مرتضائی، حافظ محمد سفیان مرتضائی، حافظ ساجد مرتضائی، حافظ محمد شہباز مرتضائی، حافظ غلام نبی مرتضائی، حافظ محمد شفیق مرتضائی، حافظ اسد مرتضائی، حافظ محمد نوید مرتضائی، حافظ محمد سخاوت مرتضائی، حافظ محمد محمود مرتضائی، حافظ محمد اللہ دتا مرتضائی، صاحبزادہ نصیر احمد ہزاروی صاحب وہ بھی تشریف لے آئے ہیں۔ صاحبزادہ غلام مرتضی ہزاروی صاحب دستار بندی فرما رہے ہیں۔ حافظ محمد اللہ دتا مرتضائی، حافظ محمد محمود مرتضائی، حافظ محمد سخاوت مرتضائی، حافظ محمد ایاز مرتضائی، حافظ علی رضا مرتضائی، حافظ محمد فہیم مرتضائی، حافظ محمد عثمان مرتضائی، حافظ محمد عبیس مرتضائی، حافظ محمد شاہد مرتضائی، حافظ محمد شہباز مرتضائی، حافظ غلام مجتبی مرتضائی، حافظ محمد نبید مرتضائی، حافظ محمد شاہ زیب مرتضائی، حافظ اللہ توکل مرتضائی، حافظ خرم شہزاد مرتضائی، حافظ محمد مراد مرتضائی، حافظ انضمام الحق، حافظ محمد بابر علی مرتضائی، حافظ محمد یاسر مرتضائی، حافظ محمد فلک شیر مرتضائی، حافظ محمد عاقب، حافظ محمد سفیر، حافظ محمد نسیم عباس، حافظ محمد ارسلان، حافظ محمد رمضان، حافظ محمد شکیل، حافظ محمد راشد، حافظ فلک شیر مرتضائی، حافظ محمد نبید، حافظ محمد ساگر علی مرتضائی، حافظ محمد خضر حیات، حافظ محمد وقار مرتضائی، حافظ محمد کلیم اللہ مرتضائی، حافظ محمد عمر فاروق مرتضائی، حافظ محمد عبد الرحمن، حافظ محمد ذیشان، حافظ محمد آصف، حافظ محمد فرحان، حافظ محمد زہیب مرتضائی، حافظ محمد ارشد مرتضائی، حافظ محمد عدنان مرتضائی، حافظ محمد عمران مرتضائی۔ حافظ محمد عدنان، حافظ احسان علی مرتضائی، حافظ محمد شہزاد مرتضائی، حافظ علی حمزہ، حافظ محمد ارسلان، حافظ محمد نوشیر مرتضائی، حافظ محمد فاروق مرتضائی، حافظ محمد اعظم، حافظ محمد عظیم۔ صاحبزادہ میاں عدیل احمد شرفپوری نقشبندی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، تو دستار بندی کی سعادت میں وہ بھی شامل ہو جائیں، علماء کے ساتھ تشریف لیں۔ حافظ محمد اعظم، حافظ محمد عظیم، حافظ محمد انصر، حافظ سلمان شازی، حافظ محمد عزیز، حافظ محمد سعد،
حافظ محرم علی، حافظ محمد شہباز، حافظ محمد عمر، حافظ محمد عبداللہ، حافظ محمد زہیب احمد، حافظ محمد عبد الرؤوف، حافظ محمد حارث، حافظ محمد فیضان، حافظ محمد بلال، حافظ محمد خالد، حافظ محمد شعیب، حافظ محمد معاذ، حافظ محمد جمشید مرتضائی، حافظ فرمان احمد مرتضائی، حافظ بلال حسن مرتضائی، حافظ عبد الرحمن، حافظ علی حمزہ، حافظ علی شیر مرتضائی، حافظ عبد الرحیم، حافظ محمد زین، حافظ ثاقب علی، حافظ عبد القادر، حافظ ناصر مرتضائی، ناصر حبیب، حسن قیوم مرتضائی، محمد وقاص مرتضائی، حافظ محمد عرفان، آفتاب الحسن محمد زمان، حافظ محمد بلال ارشد، حافظ علی احمد، حافظ نعمان شہزاد، حافظ حمزہ حسین، حافظ سجابل، حافظ علی احمد، حافظ محمد عدنان، حافظ محمد عمر، حافظ محمد کاشف، حافظ محمد بشارت علی. جلدی جلدی تشریف لائیں. حافظ محمد اللہ رکھا، مکرم آصف، علی رضا، علی حمزہ، حافظ محمد حسین، حافظ محمد راحیل، حافظ محمد قاسم، حافظ حسن، حافظ محمد فیضان، حافظ محمد صغیر، حافظ محمد صغیر حسین اور نصیر احمد مرتضائی، حافظ عامر شہزاد مرتضائی، حافظ مزمل حسین، حافظ اویس، حافظ فرحان افضل، حافظ عبد الرحمن، حافظ محمد عبداللہ اصغر مرتضائی، حافظ عبد الرحمن ولد غلام رسول. یہ 131 حفاظ کرام ہیں جن کی دستار بندی کی گئی ہے. تو اتنی عظیم الشان دستار بندی اور اتنے حفاظ اور علماء جو یہاں فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت صاحب نے اتباع رسول، تحریک اتباع رسول کے لیے کتنی بڑی ٹیم تیار کی ہے. اس کے اثرات انشاءاللہ جلد سامنے آئیں گے. اب آپ ایک زوردار نعرہ لگائیں اور حضور قبلہ مفتی صاحب کا خطاب شروع ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد منیب الرحمان ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین. الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین حبیبنا و حبیب رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین سیدنا
ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جامعہ مرتضائیہ کے محتمم، مربی، سربراہ اور تحریک اتباع رسول کے داعی اور امیر حضرت علامہ مفتی خلیل احمد مرتضائی صاحب، حضرت علامہ مفتی سید افضل حسین شاہ صاحب، شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی غلام نصیر الدین چشتی صاحب، حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی صاحب، حضرت علامہ صاحبزادہ غلام مجتبیٰ ہزاروی صاحب، حضرت علامہ صاحبزادہ غلام مرتضیٰ ہزاروی صاحب، اسٹیج پر موجود جملہ اجلہ، اکابر، افاضل، علماء کرام، مشائخ اعظام، خطباء ملت اور آج مسند فضیلت پر فائز ہونے والے علماء کرام، حفاظ کرام، جامعہ مرتضائیہ کے مؤقر، لائق و فاضل اساتذہ کرام، طلباء کرام، اس ادارے کے معاونین کرام اور معزز حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آج کی اس عظیم الشان تقریب کے انعقاد پر حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی خلیل احمد مرتضائی صاحب زید مجدہم کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور ان کے تمام معاونین، رفقاء، اصحاب اور طلباء کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور ان تمام فضلاء اور حفاظ کے اہل خاندان جو تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سب کی خدمات میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد تاجدار ختم نبوت کا جو نعرہ لگانے والے ہیں، تو نون پر زبر نہیں ہوتی، نون پر پیش ہوتی ہے۔ یہ لفظ نبوت نہیں ہے، نبوت ہے۔ اس لیے جب آپ علماء ہیں، نعرہ لگائیں تو آپ کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے۔ دوسرا، سارے حضرات سے گزارش ہے اور خاص طور پر لبیکیوں سے کہ نعرے آپ نے بہت لگائے، اب توجہ سے میری گزارشات کو سنیں۔ سب سے پہلے ہم ان رسمی پیروں کے حامی نہیں ہیں کہ جو اکابر اہل سنت کے مزارات پر اور ان کی مسندوں پر اس کو جاگیر سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان بزرگوں کی تعلیمات سے، ان کے مشن سے،
ان کو کوئی غرض اور واسطہ نہیں ہے، صرف اس کو عشرتوں کا مرکز بنا رکھا ہے۔ کوئی گھوڑے والی سرکار ہے، کوئی کتے والی سرکار ہے، کوئی کبوتر والی سرکار ہے، نہ جانے کیا کیا ہے۔ وہ پیران اعظام ہمارے سروں کا تاج ہیں کہ جو اپنے اکابر کی مسندوں پر بیٹھ کر ان کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، جنہوں نے دینی مدارس و جامعات قائم کر رکھے ہیں اور جنہوں نے یہ اصلاحی تحریک برپا کر رکھی ہے۔ یہ ہماری محبتوں کا، عقیدتوں کا مرکز ہیں اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آپ میں سے ہر شخص کو دل و جان سے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومن اپنی زراعت، تجارت، صنعت، معیشت، ملازمت، روزگار اور کاروبار کو چھوڑ کر دین کے لیے نکل کھڑے ہوں، کیونکہ یہ تمام شعبے بھی معاشرے کی ضرورت ہیں اور ان کو بھی جاری رہنا چاہیے۔ میرے رب کریم نے فرمایا، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر گروہ، ہر قبیلے، ہر برادری، ہر علاقے، ہر شہر، ہر قصبے اور ہر بستی سے کچھ لوگ اپنے آپ کو دین کے لیے کل وقتی طور پر وقف کر لیں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اللہ کے دین کو ایسے بندوں کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ تاکہ قوال بن جائیں، نعت خواں بن جائیں، کچھ اور بن جائیں، بلکہ رب نے فرمایا کہ میرے دین کی ضرورت یہ ہے کہ یہ فقیہ بن جائے۔ تو دین کو فقیہ کی ضرورت ہے، دین کو مفسر کی ضرورت ہے، دین کو محدث کی ضرورت ہے، دین کو فقیہ کی ضرورت ہے، دین کو عالم کی ضرورت ہے۔ لہذا جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، ناموس الوہیت جل وعلا پر، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر، ناموس دین پر، تو پہلی صف میں نہ قوال نظر آتے ہیں، نہ نعت خواں نظر آتے ہیں، نظر آتے ہیں تو یہ علماء نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مقابلہ ملک کے اندر اور ملک سے باہر، ابھی بھی میں امریکہ سے آیا ہوں اور دوبارہ مجھے کینیڈا جانا ہے، ہمارا مقابلہ علم کے میدان میں ہے۔ اس لیے ہمیں علماء کی ضرورت ہے اور جتنی زیادہ سے زیادہ تعداد میں علماء دستیاب ہوں، اللہ کے دین کو اور اس کے مشن کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جب وہ پلٹ کر اپنی قوم میں جائیں تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ دین کا صرف علم کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیت کا خالص ہونا یہ بھی فیضان دین کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا کہ من تعلم علما
युब्तगा बिही वजहुल्लाह लिअरदिम मिनद दुनिया लम यरिह रायहतल जन्ना, जिसने वो इल्म जिसे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल करना चाहिए, अपनी दुनिया सजाने और बसाने के लिए हासिल किया, तो जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। फिर मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तलबल इल्मा लियुजारी बिहिल उलमा और लियुमारी बिहिस सुफहा और लियसरिफ वजूहन नास इलैहि अदखलहुल्लाहु अन्नार, कि जिसने इल्म दीन का इसलिए तलब किया ताकि उलमा से मुनाजरा करे, अपनी बरतरी साबित करे, बेवकूफ़ों को कटहुज्जतियों में मुब्तला करे और लोगों की निगाह अक़ीदत को अपनी जानिब फेरे, फरमाया कि ऐसा इल्म उसे जहन्नम में ले जाएगा। सो वो इल्म उसे जन्नत में ले जाएगा जो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के प्यारे मुस्तफ़ा की रज़ा के लिए और अल्लाह ताला के दीन के गलबे के लिए हासिल करेगा। और ये मत समझें कि अगर आप अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा को अपना मंशूर, अपना मकसूद, अपना मुद्दा बनाकर दीन हासिल करेंगे तो दुनिया आपको नहीं मिलेगी, दुनिया आपके पीछे पीछे चलेगी। क्योंकि इन्ना रिज़्क़ा लयतलुबुल अब्दा कमा इन्ना रिज़्क़ा लयतलुबुल अब्दा, कि रिज़्क़ भी उसी तरह से बंदे के ताक़ुब में रहता है जैसे मौत बंदे के ताक़ुब में रहती है। लिहाजा जो रिज़्क़, जो नेमतें आपके मुक़द्दर में हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएगा, लेकिन आपका मकसद और आपका मुद्दा सिर्फ अल्लाह के दीन का गलबा होना चाहिए, अल्लाह ताला की रज़ा होनी चाहिए और उसके प्यारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की रज़ा होनी चाहिए। हज़रत साहब ने जो अपना मंशूर पेश किया, चार्टर पेश किया, एलामिया पेश किया, मैं उसकी मुकम्मल तायीद करता हूँ, लेकिन एक बात से मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ कि इन्होंने कहा कि ईसाले सवाब जब आप करें तो थोड़ा मुख्तसर करें। मेरा पैगाम ये है कि जब ईसाले सवाब करें अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने वफ़ात पाने वालों के लिए, अपने जिंदों के लिए, जिंदों को भी सवाब पहुंचाने की कोई ममानियत नहीं है कि आप मरने का इंतज़ार करें। लेकिन जब आप ईसाले सवाब करें तो अपनी बिरादरी को, रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को अपनी नाक ऊंची करने के लिए दावतें न सजाएं, बल्कि जो ईसाले सवाब के लिए देना चाहते हैं वो इन मदारिस को दें और ये सदका जारिया होगा। इसलिए कि आज जैसे आपके लिए महंगाई है, बिजली के बिल, गैस के बिल, दूसरे मामलात, उतना ही महंगाई का असर इन मदारिस पर, इन जामियात पर है। इसलिए जो अपने बाप के नाम पर, अपनी माँ के नाम पर, अपने दादा के नाम पर, अपनी दादी के नाम पर, अपने बुजुर्गों के नाम पर ईसाले सवाब करना चाहता है, वो आए, एक आलिम का पूरा खर्च बर्दाश्त करे, 2 आलिमों का बर्दाश्त करे, 10 आलिमों का बर्दाश्त करे, 10 हाफिजों का बर्दाश्त करे। मेरे पास लोग आते हैं कि हम एक आलिम की किफ़ालत करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आज कम अज़ कम 8 से 10 हज़ार रुपये चाहिए फी कस जो अखराजात हैं। एक हाफिज की किफ़ालत करना चाहते हैं तो 7,000 रुपये फी कस चाहिए। तो अगर आप अपने ईसाले सवाब चाहते हैं तो आपके पैसे से
جو عالم تیار ہوگا، آپ کے پیسے سے جو حافظ تیار ہوگا، اور جب وہ میدان عمل میں آ کر علم کی تدریس کرے گا، علم کی تبلیغ کرے گا، قرآن کی تدریس کرے گا، اور پھر آگے ان کے شاگرد کریں گے، آگے ان کے شاگرد کریں گے، ان سب کا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے اس اجتماع کا پیغام یہ ہونا چاہیے کہ آپ حضرات ان مدارس اور ان جامعات کی سرپرستی کریں اور ان کی ذمہ داریوں کو، مالی معاملات کو اپنے ذمے لیں، اور دینی معاملات کو ان بزرگوں پر چھوڑیں کہ جو ان اداروں کو چلا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں بہت بڑی تعداد میں علماء کی بھی ضرورت ہے، حفاظ کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں بڑی تعداد میں ان مدارس و جامعات کی بھی ضرورت ہے۔ جو علماء فارغ ہوتے ہیں وہ بھی فارغ نہ بیٹھیں، وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں جائیں اور وہ بھی مدارس قائم کریں، اور جو اصلاحی تحریک اتباع رسول علامہ صاحب نے قائم کی ہے، اس تحریک کو بھی آگے بڑھائیں، اس تحریک کو بھی آگے پھیلائیں، اور لوگوں میں ترغیب پیدا کریں کہ وہ اپنی ترجیحات کو دین کی ترجیحات کے مطابق بدل لیں۔ ہمارے ہاں سوچ کا انداز یہ ہے، اس قوم کی مجذوبیت کا عالم یہ ہے کہ ایک اسٹار نعت خواں آ کر بیٹھ جائے، 5-7 نعتیں اس نے یاد کر رکھی ہیں اور وہ نعتیں پڑھے تو آپ اس پر نوٹ نشاور کرتے ہیں۔ آج کل یہ مووی ہے تو نئے نئے بنڈل لا کر نشاور کرتے ہیں، شان دکھاتے ہیں۔ کس کو دکھاتے ہیں؟ اگر تم نے اللہ کے نام پر دینا ہے تو یہاں نمائش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور کی نعت پڑھنے والے پر تو نوٹ نشاور کرتے ہو، لیکن جو مہینہ بھر مسند پر بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھائے اس کو پوچھتے ہو؟ جو مہینہ بھر مسند پر بیٹھ کر قرآن کی تفسیر پڑھائے، جو مہینہ بھر مسند پر بیٹھ کر فقہ اسلامی کو پڑھائے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے دین کو فقیہوں کی ضرورت ہے، مفتیوں اور عالموں کی ضرورت ہے، تو ان پر تو آپ آ کر آپ نوٹ نشاور نہیں کرتے، تو پھر آپ کی دین کی ترجیح کیا ہے؟ یہ ناتواں پلٹ کر دین کو کیا دیتا ہے؟ یہ کون سے شعبے میں دین میں مصروف ہے؟ تو اس لیے جو دین سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے پیارے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، جو رب ذوالجلال سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ اپنے وسائل کو قرآن کی خدمت کرنے والوں پر صرف کریں، اپنے وسائل کو حدیث کی خدمت کرنے والوں پر صرف کریں، اور اپنے وسائل کو ان مدارس کو آباد کرنے والوں پر صرف کریں۔ کبھی نہ ہمارے حکمرانوں نے، نہ ہمارے مغرب والوں نے کہا ہے کہ بھئی نعت خوانیوں کو بند کرو، قوالیوں کو بند کرو، تو کہتے ہیں یہ تو آرٹ ہے، آرٹ کو تو پھیلانا چاہیے۔ ان کو فکر ہے تو مدارس کی ہے، ان کو فکر ہے تو جامعات کی ہے، ان کو فکر ہے تو علماء ربانیین کی ہے، کیونکہ میدان میں آ کر جو کھڑے ہوتے ہیں وہ علماء حق ہوتے ہیں، علماء ربانیین ہوتے ہیں، جو اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ جو آج سوشل میڈیا پر اسلام پر حملے ہو رہے ہیں تو کیا قوالا کر جواب دیتے ہیں؟ کیا نعتخواں کر جواب دیتے ہیں؟ تو پھر آپ کی عقل کام کیوں نہیں کر رہی؟ کیا اللہ کے رسول کے مشورے کو کیوں نہیں مان رہے؟ کہ فرمایا کہ تم اپنے وسائل کو صدقات جاریہ میں خرچ کرو۔ فرمایا کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو انقطع عنہ عملوں، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ نمازیں پڑھتا تھا تو نماز کا کھاتا بند،
روزے رکھتا تھا تو روزے کا کھاتا بند، کوئی اور کام کرتا تھا تو اس کا کھاتا بند، الا من ثلاثہ، مگر 3 کھاتے موت کے بعد بھی قیامت تک کھلے رہتے ہیں، من صدقۃ جاریہ، ایک تو وہ پیسہ جو آپ نے صدقہ جاریہ میں دیا، تو یہ مدارس صدقہ جاریہ ہیں، یہ علماء، یہ حفاظ، یہ صدقہ جاریہ ہیں۔ تو فرمایا او علم ینتفع بی، یا آپ نے اپنا پیسہ اس علم کے فروغ کے لیے حاصل کیا کہ جس سے انسانیت کو نفع ملے، جس سے لوگ شرک سے، کفر سے، فسق سے، فجور سے، دلالت سے، بدعات سے بچیں اور سنت مصطفیٰ کی طرف آئیں، دین حق کی طرف آئیں، اسلام و اخلاص کی طرف آئیں، او ولد صالح یدعو لہ، یا پھر نیک اولاد جو آپ مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ کر جاؤ۔ تو نیک اولاد کون سی ہے؟ جیسے بڑے عالی شان انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاتے ہو، یا یہ علماء ہوں گے، یہ حفاظ ہوں گے، یہ بیٹھیں گے، یہ دعا کریں گے، یہ آپ کو یاد کریں گے۔ اور ایک علماء نے یہ بتایا کہ آپ کے اگر 4 بیٹے ہیں تو ایک بیٹا دین کے نام پر وقف کر دو، آپ کے 6 بیٹے ہیں تو 2 بیٹے دین کے نام پر وقف کر دو، ایک بیٹی دین کے نام پر وقف کر دو، اور اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو جن ماؤں نے، جن والدین نے اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کیا ہے، آگے بڑھو اور ان کی کفالت کو اپنے ذمے لو۔ ہمیں ان مدارس کو، ان مساجد کو اور ہمارے بزرگوں کے جو آستانے ہیں ان کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، اور آج دین کو اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ تھی اور سب سے زیادہ رہے گی۔ آپ ہی کے علاقے میں جڑاں والے میں آپ نے دیکھا کہ ایک سانحہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسلام آباد میں انٹرفیتھ کانفرنس ہوئی بین المذاہب ہم آہنگی کے نام سے، وہاں پر مسیحی بھی آئے، سکھ بھی آئے، ہندو بھی آئے اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی آئے، ہمارے لوگ بچھے جا رہے تھے۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اقلیت کی اصطلاح کو ختم کر دو۔ اقلیت تو ایک اضافی اصطلاح ہے، 10 کے مقابلے میں 5 اقلیت ہیں، 20 کے مقابلے میں 10 اقلیت ہیں۔ اقلیت کے معنی غیر مسلم کہیں بھی نہیں ہے لغت میں۔ مثلا یہاں اگر ہندو اقلیت ہیں تو 20 کروڑ مسلمان انڈیا میں ہیں، وہ اقلیت میں ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس اقلیت سے محرومی کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ آپ پاکستانی بنیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، مسلم پاکستانی، غیر مسلم پاکستانی، اور ہمارا دستور، ہمارا قانون، ہمارا آئین، ہمارا مذہب سب کو جو پابند آئین و قانون غیر مسلم شہری ہیں ان کو تحفظ کی مکمل ضمانت دیتا ہے، اور ان کو اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی مکمل آزادی دیتا ہے۔ مگر میں نے کہا مظلوم تو ہم اکثریت ہیں۔ یہاں تو وزیر اعظم بھی آ گئے، وزیر اعلیٰ بھی آ گئے، چیف جسٹس بھی آ گئے، سارے بیوروکریٹ بھی آ گئے، سارے وزراء بھی آ گئے، مذہبی لوگ بھی دوڑتے ہوئے آئے۔ مستونگ میں جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر بم خودکش حملہ کیا گیا اور 55 شہید ہو گئے، 200 زخمی ہو گئے، آپ نے پڑھا کوئی وزیر اعظم گیا وہاں؟ آپ نے پڑھا کوئی وزیر اعلیٰ گیا وہاں؟ یہاں تو 20-20 لاکھ، ایک جان بھی تلف نہیں ہوئی، اور بہت اچھی بات ہے، ہمیں خوشی ہے۔ مکانات کو نقصان پہنچا، 20-20 لاکھ دے دیے گئے، ان کو کسی نے کچھ جا کر دیا ہے؟ تو میں نے کہا مظلوم تو ہم ہیں، مظلوم تو اکثریت ہے، کہ
ان پر کوئی ترس نہیں کھاتا، ان کے حقوق کو نہیں مانا جاتا، ان کی قدر نہیں کی جاتی، تا وقت ہے کہ لوگ سڑکوں پر اور میدان میں نہ آئیں تو جو وزیر اعظم، جو وزیر اعلیٰ، جو وزراء یہاں آئے تھے اور یہاں 20-20 لاکھ کے چیک بانٹے گئے، ان کو پھر مصنوع میں بھی جانا چاہیے تھا اور ان کی مدد بھی کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں کی گئی۔ اس سے پہلے باجوڑ میں ہوا تو میں نے کہا کہ اگر آبادی کے تناسب سے بھی دیکھیں تو دہشت گردی کے اس ماحول میں مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوا ہے، 80,000 سے زیادہ شہید ہوئے اور ان کی جائیدادیں جو ہیں وہ تباہ و برباد کی گئیں، ان کے خاندان مٹا دیے گئے، لیکن کوئی انصاف نہیں کیا گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو بھی انصاف دو، لیکن مسلمانوں کو بھی انصاف دو۔ اگر اسلام اس ملک میں جرم نہیں ہے، اگر میلاد مصطفیٰ کا جلوس نکالنا جرم نہیں ہے، تو پھر ان مظلوموں کو بھی انصاف دینا چاہیے، اور ہم ان سے سوال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ انصاف کی تعریف کیا ہے، انصاف کس بات کا نام ہے۔ اور پھر میں نے کہا کہ یہ بیرون ملک سے کیوں آتا ہے؟ امریکہ میں مسجدوں پر حملے ہوئے، نیوزی لینڈ میں مسجدوں پر حملے ہوئے، فرانس میں ہوئے، یورپ میں ہوئے، کہیں وہاں نہیں پڑا میڈیا میں کہ اقلیت پر حملہ ہو گیا۔ یہ اقلیت کا لفظ یہاں استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے لیے۔ وہاں کہیں گے جی دہشت گردی ہو گئی، وہاں کہیں گے فلاں ہوا۔ تو جرم کو جرم کہو، جرم کو مذہب کی طرف منسوب مت کرو، اور جو جرم کرتا ہے اس کو سزا دو۔ لیکن میں نے یہ کہا کہ یہ بھی بتاؤ کہ اس واقعے کی بنیاد کیا تھی، اس واقعے کا سبب کیا بنا؟ تو مسیحی رہنما نے کہا ہمارے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا حضور، میں اپنے مجرم کو اپنی بغل میں چھپا لوں، آپ اپنے مجرم کو اپنی بغل میں چھپا لیں، تو انصاف کس کو ملے گا؟ انصاف کہاں ملے گا؟ تو کیا آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ جنہوں نے توہین کی تھی ان کو خود آپ پکڑ کر قانون کے حوالے کرتے؟ اس کے بعد سرگودا میں کئی دن تک مسجد کے باہر نماز فجر سے پہلے قرآن کے اوراق ڈالے جاتے رہے۔ تو اس لیے مسلمان اور یہ ہمارے حکمران ہمیشہ معذرت خواہانہ رویہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں۔ ان کو حق بات کہنی چاہیے، حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور مظلوم مسلم ہو یا غیر مسلم ہو تو دونوں کے حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اور پھر دوسرا کیا کہ بغیر تحقیق کے ایک جماعت پر الزام لگا دیتے ہیں۔ میں نے کہا کیا یہ دستور میں، قانون میں، آئین میں، اخلاق میں، اسلام میں یہ جائز ہے کہ آپ بغیر ثبوت کے کہتے ہیں فلاں گروہ ہے، فلاں جماعت ہے، فلاں نے کیا ہے؟ میں نے کہا سیال کوٹ میں ایک کارخانے میں ایک سری لنکن پر حملہ ہوا اور پھر کہا گیا فلاں جماعت نے کیا ہے۔ میں نے کہا ثبوت سے پہلے، انویسٹیگیشن سے پہلے، تحقیق سے پہلے آپ کو کون سا قانون اجازت دیتا ہے کسی کا نام لیں؟ آپ ثبوت لائیں۔ جب اندر معاملات کو دیکھا گیا اس کے بعد آپ نے سنا کسی کا نام لیا ہے؟ اس کے بعد نام لیا ہے؟ کیونکہ اندر جب معاملات کی تہ تک گئے تو حقائق کچھ اور تھے۔ اسی لیے یہ طریقہ اس ملک میں صحیح نہیں ہے کہ ایک طبقے کو، ایک گروہ کو، ایک جماعت کو آپ ہدف بنا دیں۔ جہاں کوئی واقعہ ہو پہلے تحقیق کرو، پہلے تفتیش کرو، کسی کا جرم ثابت ہو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح میں نے کہا کہ کوئی ہندو لڑکی، مسیحی لڑکی کسی مسلم لڑکے کے ساتھ محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ کلمہ پڑھ لیتی ہیں، شادی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں جبری شادی کرائی جا رہی ہے۔ سکھر میں، خیرپور میں کے علاقے میں 2 ہندو لڑکیوں نے کلمہ پڑھ کر
2 मुसलमान लड़कों के साथ शादी की तो सारा लिबरल मीडिया 50 चैनल दुकानें खोल के बैठ गए कि जी जबरी मुसलमान किया जा रहा है। और जस्टिस अथरुम मिनल्लाह उस वक्त हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस, उन्होंने उनको बुलाया और मुसलमान लड़की अगर कोर्ट मैरिज करे तो उसको दारुल अमान में भेजते हैं। हिंदू लड़कियों को उनके माँ बाप के साथ 2 हफ्ते के लिए भेजा गया। तो 2 हफ्ते के बाद वो आई, अदालत में कहा कि हम अपने शोहरों के साथ जाना चाहती हैं। तो मैंने कहा फिर ये सारा इल्ज़ाम जो मीडिया ने लगाया ये जायज़ था? किसी ने मुआफ़ी मांगी, अदालत ने मुआफ़ी मांगी, मीडिया ने मुआफ़ी मांगी। इसलिए हमारे उलमा को हक़ाइक़ पेश करना चाहिए। और मैं सब लिखता रहता हूँ और ये सारे मेरे कॉलम छपे हुए हैं। हम सबमिसिव हो जाते हैं, हम बिछ जाते हैं, दबाव में आते हैं। हम मुजरिम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अला ihसानिही। इसलिए जब भी इस्लाम की तर्जुमानी करनी हो जुरत के साथ करो, इस्तिकामत के साथ करो, मैदान अमल में खड़े होकर करो। और मेरे 78 साला जिंदगी का तजर्बा है, अगर आप दीन के साथ खड़े होंगे तो दीन आपको कभी गिरने नहीं देगा। अल्लाह का दीन आपकी इज्जत में, आपकी अजमत में, आपके वक़ार में इजाफा करेगा। लेकिन इन हुक्मरानों को आईना दिखाना चाहिए, इन हुक्मरानों के सामने 2 टोक बातें करनी चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि क्या मुसलमानों का खून खून नहीं है? क्या मुसलमानों की जान जान नहीं है? क्या मुसलमानों पर जुल्म हो जाए तो तुम पर लाजिम नहीं है कि उनके पास भी जाओ, उनसे भी हमदर्दी करो, उनकी भी मदद करो, उनको भी ज़रे इयानत दो। इसलिए यहाँ जो माहौल पैदा किया गया है कि जैसे मिन हैसुल कौम पूरी पाकिस्तानी कौम मुजरिम बन गई है। भाई कैसे बन गई है? ये जराइम तो यूरोप में हुए, अमेरिका में हुए, मुसलमानों पर हुए, मसाजिद पर हुए, न्यूजीलैंड में जुमे की नमाज पढ़ते हुआ। लेकिन किसी मीडिया में आपने सुना मगरिब के कि अक़लियत पर हमला हो गया? तो ये इस्तिलाह सिर्फ यहाँ इस्तेमाल की जाती है। और परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था कि लोगों को ये एक हीला सामने आ गया है कि तौहीन करो और जेल में जाओ और वहाँ से अमेरिका का सफारत खाना, कनाडा का, जर्मनी का, यूरोप का आएगा और उठाकर उसको वहाँ की शहरियत दे देगा। रेमंड डेविस ने लाहौर में दिन दिहाड़े कत्ल किए गए, उससे किसी ने किसास लिया, उसको पकड़ा गया था, लिया। उस रेमंड डेविस को पूरे इदारों ने अदालत को उठाकर जेल में लाए और जेल में उसको का दियत का मुआहदा कराया गया जबरन और फिर एयरपोर्ट पहुंचाया गया, खुसूसी जहाज से रवाना कर दिया गया। क्या मुसलमान के साथ ये सलूक होता है? तो इसलिए मैं उलमा से कहूँगा कि कौम के सामने हक़ाइक़ पेश करें और इनके सामने जुरत के साथ, जसारत के साथ करें। हम जुल्म के साथी नहीं हैं, न जुल्म के तरफदार हैं। कोई गैर मुस्लिम पाकिस्तानी है तो उसकी भी जान, माल और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। मुस्लिम पाकिस्तानी है, उसकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं एक तबके से कहता हूँ कि आपसे हमारा मुतालबा ये है कि कानून ने जो आपको स्टेटस दिया है उसको माने। कानून, आईन ने कह दिया है कि जो ख़त्म नबूवत का मुनकिर हो, जो झूठी नबूवत का दावा करे, वो भी काफिर, जो उसको नबी माने वो भी काफिर, जो उसको मसीह मऊद माने वो भी काफिर, और जो उसको मुसलमान माने वो भी काफिर। ये हमारे दस्तूर में लिखा हुआ है, दूसरी आईनी तरमीम है। आप इस स्टेटस को मान लें तो कोई झगड़ा नहीं है। यहाँ हिंदू भी रहते हैं, यहाँ मसीही भी रहते हैं, यहाँ सिख भी रहते हैं, यहाँ पारसी भी रहते हैं, यहाँ आप भी रहें। और मैंने बाहर भी जाकर कहा कि ये झूठ बोलते हैं कि हमारी जान को खतरा है। कोई जान को खतरा नहीं। सारे पाकिस्तानी यहाँ
غیر مسلم یہاں رہتے ہیں، آپ بھی رہیں، لیکن اگر ہم امریکہ میں، یورپ میں، فرانس میں وہاں کے آئین کو توڑ کر نہیں رہ سکتے تو پاکستان میں بھی جس نے رہنا ہے وہ پاکستان کے آئین کو، قانون کو، دستور کو، اس اسٹیٹس کو تسلیم کرے تو ہمارا کوئی کسی سے اختلاف نہیں ہوگا، اس کو تحفظ دیا جائے گا اور اس کو مسلمانوں کے شاعر کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ بنیادی مسائل ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دیر بہت ہو گئی ہے۔ الحمدللہ علی ذالک عالمی اتباع رسول کانفرنس اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ فضل و کرم ہے کہ 1 بجے کا شیڈول دیا گیا تھا اور ابھی 1 بجنے میں 4 منٹ باقی ہیں اور ہمارا الحمدللہ تمام شیڈول مکمل ہو گیا۔ اب صلاۃ والسلام کے اشعار ہوں گے اور بانی تحریک اتباع رسول حضرت علامہ صاحبزادہ مولانا خلیل احمد مرتضی صاحب دعا فرمائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، ان کے آمد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین، جو آج عالمی اتباع رسول کانفرنس عظیم الشان اس کا انعقاد ہوا، الہی جو تلاوت کلام مجید سے لے کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور بیانات ہوئے اور جو علماء و حفاظ کی دستار بندی ہوئی، الہی اس سب حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں ساری حاضری کا ثواب ہدیۃً پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما۔ کریمہ کا علیہ السلام آپ کے توسل سے یا اللہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور جملہ اہل اسلام سلسلہ نقشبندیہ، سروردیہ، چشتیہ، قادریہ کے مشائخ اور خواجگان مرتضیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما۔ پروردگار عالم جتنے احباب یہاں شامل ہوئے محفل میں اور جتنے احباب انہوں نے تحریک اتباع رسول کے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا، جتنے احباب جامعہ مرتضیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، الہی جتنے احباب دامے دل میں سکن قدمے اور مالی تعاون کر رہے ہیں، اخلاقی تعاون کر رہے ہیں، تحریک کا حصہ بنے اور تحریک کے ساتھ چلنے کا عہد کیا، یا اللہ سب کو استقامت عطا فرما، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما، حفظ و امان عطا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو یا اللہ غلبہ عطا فرما اور عالم کفر کو رسوا فرما، عالم اسلام کو عزتوں سے مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا رب العالمین، جو ہم نے عہد کیا ہمیں استقامت عطا فرما اور تحریک اتباع رسول کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔
اور ہماری خدمت میں اخلاص کا جذبہ نصیب فرما، خلوص کے ساتھ ہمیں خدمت دین متین نصیب فرما، تیری ذات بھی خوش ہو جائے، تیرے پیارے محبوب بھی خوش ہو جائیں، حیاتی مماتی ہما وقت ما عطا کن وصال مرا مصطفیٰ الہی سپردم بدو مایا خیش را تو دانی حساب کم و بیش را یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔